بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کے لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ انسان کو سونے کے 24 سکے جو ہیں وہ ہر روز صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سرہانے، اس کے پرس میں وہ 24 سونے کے سکے آ جاتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں کی شکل میں جو 24 آورز ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں اس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سارا ٹریول کیا، بہت سارے ملکوں میں گیا، بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا، اور ایک چیز جس کو میں ڈفرینشیٹ اگر کر سکوں تو میں واضح طور پہ یہ سمجھا کہ وہ لوگ جو اپنے ان اوقات کو، اپنے اس وقت کو ان سونے کے سکوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے بہترین مصرف کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہترین انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو ان 24 کے جو سونے کی شکل میں، سونے کے سکوں کی شکل میں جو وقت ہمیں حاصل ہوتا ہے، جب وہ اس کے بارے میں کیئرفل نہیں ہوتے تو وہی وقت ان کے لیے ایک لائبلٹی بن جاتا ہے، اور وہی جو ہے ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں جو کچھ وہ کما سکتے تھے، جو کچھ انویسٹ کر سکتے تھے، جو اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے تھے، وہ اس کو نہیں کر پاتے۔ تو میں نے اس کتاب کا 24 سونے کے سکوں کا جو بنیادی خیال ہے وہیں سے اخذ کیا کہ ہمارے لیے جو وقت ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اس کتاب کے 24 باب ہیں، 24 چیپٹرز ہیں جس کو لکھا، اور ہر چیپٹر کے اندر ایک مرکزی خیال ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو میری ویڈیوز ہیں اس میں میں ہر ایک کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس پیغام کے بنیادی خیال کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کامیابی کا وہ پہلو، کامیابی کا وہ تصور جو مجھے چند دہائیوں پہلے حاصل ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد میری زندگی میں جو کچھ بھی جس کو میں کامیابی کے ساتھ ریلیٹ کر سکوں اس میں اس کا بہت بڑا اس کا امپیکٹ رہا، بہت بڑا اس کا اثر رہا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں اور وہ کنورٹ ہوئے، وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آئے میرے آفس میں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ کامران، میں قرآن پاک کی یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں یا یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس میں یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے شرمساری کا باعث تھا، کیونکہ آف کورس میں نے بھی سوائے جو قاری صاحب سے میں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا ناظرہ، اس کے علاوہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں تھا۔ تو میں نے عہد کیا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھوں گا، اور اس کو میں نے ایک آسان قرآن پاک کا ترجمہ لیا، اور ہائی لائٹر مارکر لیا، نوٹ بک لی، اور میرے والد صاحب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ایک اعتکاف میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور میرا سارا آبجیکٹیو یہی تھا کہ میں اس کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کا جو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں جس وقت میں وہ مختلف صورتوں کے تراجم پڑھ رہا تھا تو میں سورہ نمل پہ پہنچا۔ سورہ نمل میں اگر آپ کی نظر سے اس کا ترجمہ گزرا ہو تو اس کے اندر ایک چونٹی کا واقعہ ہے کہ کیسے ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہم جنسوں سے کہا کہ تم بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے سموں تلے کچلی جاؤ۔ یہ ایسی بات تھی کہ جو مجھے اس وقت حقیقتاً کچھ سمجھ نہیں آئی، اور مجھے اس بات کو سمجھنے میں دقت ہوئی کہ اس واقعے میں ایسی خاص بات کون سی ہے جس کی وجہ سے اس کو قرآن پاک میں مذکور کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ہزارہا، کروڑہا، اربہا لوگ جو ہے اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس چیز نے جو مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ٹریننگ کے حوالے سے میرے جو ٹریولز تھے وہ جاری تھے، اور میں مختلف ملکوں میں بہت سارے سیشنز میں کرتا تھا، اور وہاں پہ لوگوں سے میں ضرور اس چیز کو پوچھتا تھا کہ ان کی کامیابی کا تصور ان کے لیے کیا ہے۔ جب میرے بہت سارے سفر ہوئے، بہت سارے کامیاب لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، اور مجھے وہاں پہ ایک عقدہ میرے ذہن پہ کھلنا شروع ہو گیا کہ جن لوگوں نے بھی کامیابی کا ایک اعلیٰ تصور مجھے بتایا، اور جو خود کامیاب تھے ایک بہت ہی بڑے لیول پر، ان کا یہ کہنا تھا کہ کامران، ہم لوگ
اس چیز کو کامیابی میں ہم شامل ہوئے، کامیابی میں داخل ہوئے جب ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، جب ہم نے اپنے اداروں کو کامیاب کرنے کی کوشش کی تو ہم ایک بہترین امپلائی بن گئے، جب ہم نے اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کی اٹموسٹ کوشش کی تو ہمارے کاروبار نے ترقی کرنی شروع کر دی۔ تو یعنی مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر نفع رسانی کا جو پہلو تھا وہ بہت ڈومیننٹ تھا۔ اس چیز نے مجھے میرے ذہن میں کنیکٹ کر دیا اس واقعے کے ساتھ کہ اگر ایک چھوٹی سی چونٹی کی سوچ جو اس کو اپنی ہم جنسوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں مذکور کر دیتا ہے، تو اسی طرح اس انسان کی سوچ اللہ کو کتنی پسند آئے گی جو اپنے جیسے انسانوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کو نفع رساں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوستو، اگر ہم نفع رساں ہونے کو سوچیں تو نفع رساں ہونا دراصل کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر ہمارے مختلف رول ہوتے ہیں، ایک ہمارا رول ایز اے فیملی پرسن کا ہے، ایک ہمارا رول باپ کا ہوگا، بھائی کا ہوگا، بہن کا ہوگا، ایک ہمارے پروفیشنل رولز ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ایک ہمارا رول ہوتا ہے۔ تو ہر رول کے اندر اگر آپ ایک آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کے درمیان میں ڈفرنس دیکھنا چاہیں تو آرڈنری لوگ ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنگ موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی ہر آرڈنری امپلائی، ہر آرڈنری دوست، ہر وہ لوگ جو اس کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ جبکہ میں نے ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو ہمیشہ اس میں دیکھا کہ وہ بجائے اس بات پر فوکس کرنے کے کہ ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے، وہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، لوگوں میں کیا بانٹ رہے ہیں۔ تو اس چیز نے کامیابی کا تصور میرے اندر واضح کر دیا کہ اگر مجھے بھی ایک یونیورسل کامیابی چاہیے تو مجھے اپنی ذات کو نفع رساں رکھنا ہے اپنے ہر اس رول میں جو رول مجھے حاصل ہے۔ کامیابی کا جو پہلا گیٹ وے یا کامیابی کی شاہراہ پہ جو سفر ہے، اس کے حوالے سے میں جس چیز کو بنیادی طور پہ سمجھا ہوں وہ اس کی مثال میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھوں تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور سے ان چیزوں کو دیکھیں اور آپ اپنے کمرے کے اندر یا جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو ہر چیز کا آپ کو ایک مقصد نظر آئے گا، ایک مقصدیت نظر آئے گی، اس کا کوئی پرپز نظر آئے گا۔ تو میرا ایک کوشچن اپنے آپ سے ہوتا ہے کہ اگر میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے تو کیا صرف میں ہی وہ واحد ہوں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز میرے ارد گرد تو مقصد رکھتی ہے لیکن میرے پاس کوئی مقصد نہ ہو؟ تو مجھے جو سب سے اہم چیز سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر سب سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمارا وہ پرپز جس کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہیں، ایک وہ دن جب وہ دنیا میں آیا تھا اور دوسرا وہ دن جب اسے اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ پتہ لگ گیا۔ تو اس کو میں اور مثال سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں یا آپ ٹینس کا میچ دیکھ رہے ہیں یا آپ نیٹ بال دیکھ رہے ہیں یا باسکٹ بال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس میں سے گول کو ختم کر دوں، گول اورینٹیشن ختم کر دوں، ٹینس کے میچ میں سے جو ہے وہ اس کا نیٹ درمیان میں سے ہٹا دوں، باسکٹ بال سے باسکٹ کو غائب کر دوں، فٹ بال کے گول پوسٹ کو ہٹا دوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ اس میچ کو جا کے دیکھیں، تو میرا ایک سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کتنی دیر تک اس میچ کو انجوائے کر سکیں گے، کتنی دیر تک آپ اس کو دیکھ پائیں گے؟ اگرچہ 90 منٹ کا میچ ہے، لا محالہ آپ اس کو زیادہ دیر انجوائے کیا کریں گے، بلکہ وہ آپ کو ایک عجیب سا مذاق لگے گا کہ اس میں ایک ٹیم جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے، بٹ دے ہیڈ نو پرپز ایٹ آل۔ دوستو، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ایک 90 منٹ کے میچ کو تو وداؤٹ گول اورینٹیشن ہم انجوائے نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور ہمیں وہ سینس لیس لگتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری پوری زندگی ہو اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی گول اورینٹیشن نہ ہو؟ تو مجھے کامیابی کی شاہراہ پر جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کامیاب ہے تو اس کے پاس کوئی بڑا مقصد ضرور موجود رہتا ہے، کچھ اس کو اپنے اس مقصد کا احساس رہتا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی ریزننگ رہتی ہے جو کہ اس کو ڈرائیو کرتی رہتی ہے۔ ایک اور چیز جس کو میں نے مشاہدہ کیا اپنی زندگی میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے پیشن کا اندازہ ہو جائے، اگر ہمیں اپنے اندر کے جذبہ، لگن، اپنی خدا داد صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا، اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے اور اگر ہم اس پر کام کرنا شروع کر دیں
تو ہم دوسرے لوگوں کی نسبت بہت بہترین اور بہت آگے کی کامیابی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کا زمانہ یاد آیا، میرے ایک دوست تھے، وہ میرا انجینئرنگ کا ڈسپلن ڈفرینٹ تھا، ان کے آرکیٹیکچر ان کا ڈسپلن تھا، اور وہ اتنے پیشنیٹ تھے آرکیٹیکچر میں کہ جس وقت ہماری بریک ہوا کرتی تھی تو وہ اس وقت بھی ان کے پاس ایک اسکیچ بک ہوتی تھی، اور وہاں فارغ ٹائم میں بھی بیٹھ کے وہ دائیں بائیں کی عمارتوں کے جو ہے وہ اسکیچ بنایا کرتے تھے۔ اور میں اکثر ان سے سوال کرتا تھا کہ یار ابھی تو یہ بریک ٹائم ہے، تو آپ کیوں اس پر یہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہو؟ تو وہ ہنس کے مجھے جواب دیتا تھا کہ دراصل یہ میرا شوق ہے، اور میرے لیے یہ کسی قسم کا برڈن نہیں ہے، یہ میری کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، بلکہ میں اس میں انجوائے کرتا ہوں، اس میں فریش ہو جاتا ہوں۔ آج میرا وہ دوست بہت ہی کامیاب آرکیٹیکٹ ہے، اور بہت ہی اس نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور اس کی بنیادی جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ اس لگن، وہ شوق، وہ جذبہ جو آپ کے اندر کہیں موجود ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں، تو اس سے بڑی کامیابی اور کامیابی کی طرف چلنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں ایک آئل اینڈ گیس انڈسٹری سے میری وابستگی جو ہے وہ رہی ہے، تو میں اس کے حوالے سے بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں، یہ زمین کے اندر سالہ سال ملینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس سے اندر ڈورمنٹ ہیں اور ڈورمنٹ رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر جب تک اس کے بارے میں آگہی نہیں رکھتے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی پوٹینشیل ویلیو کیا ہے، یہ کس استعمال میں آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اسپیشلی گلف کے علاقے میں، جیسے لوگوں کی زندگی جو تھی بالکل بنیادی زندگی تھی، بیسک ان کی زندگی کا سٹرکچر تھا، اور بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ بس وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ جس وقت ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کی زمین کے نیچے ٹریلینز آف ڈالر کا خزانہ موجود ہے آئل اینڈ گیس کی ریزرو کی شکل میں، تو کیا یہ نالج خالی ان کے لیے کافی تھا؟ آنسر از نو، ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ جب انہوں نے کسی کے کہنے پر، بتانے پر، ریسرچ کرنے پر اس بات کا پتہ لگ گیا کہ ان کے پیروں کے نیچے، اس زمین کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس خزانے تک رسائی حاصل کی، اس آئل اینڈ گیس ریزرو تک پہنچے، اس کو نکالا گیا، اس کو ریفائن کیا گیا، اور اس کو رائٹ مارکیٹس تک لے جایا گیا، تو وہ جو پیٹرو ڈالرز آئے اس سے ان کی زندگی نے ایک ان کا بدلاؤ آ گیا، ان کی زندگی چینج آ گئی۔ اسی طرح دوستو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر جو چیز ہمیں بلیسڈ پوٹینشیل کے طور پہ ملی وہ اس آئل اینڈ گیس ریزرو سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو ہمارے اندر چھپا کے بھیجا، اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کو سرچ کریں، اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مان لیجئے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹل دا اینڈ آف دیئر لائف ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگ پاتا کہ ان کے پاس کون سا ان کو خزانہ، کون سی ایبیلٹیز دی گئی تھی، تو اس کے سب سے زیادہ جو لاس ہے وہ خود ان کی ذات کو ہے کہ وہ خزانہ ڈورمنٹ اسٹیٹ میں وہ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس خزانے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کو پتہ لگ گیا ان کے اندر ایک اچھا آرٹسٹ بننے کی، انجینئر بننے کی، سنگر بننے کی، ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن انہوں نے اگر اس صلاحیت پر کام نہیں کیا، اس کو ریفائن نہیں کیا، اس کے اوپر مستقل محنت نہیں کی، تو تب بھی وہ خزانہ ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم اس خزانے پر، اس بلیس پوٹینشیل پر کام کرتے ہیں، اس کو الائن کرتے ہیں اور اس کو رائٹ مارکیٹس تک لے کر جاتے ہیں، تو ہماری کامیابی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔